اللہ کے نبی نے فرمایا تھا المؤمن کجسد واحد، جیسے کسی بدن کو بخار چڑھ جائے تو بخار کی وجہ سے وہ بدن پوری رات درد سہتا رہتا ہے، حالانکہ بخار آیا ہے صرف، لیکن پورا بدن اس کو کیا کر رہا ہے، محسوس کر رہا ہے۔ کوئی کانٹا چبھ جائے پیر میں، لیکن اس کانٹے کی چبھن کو پورا جسم اس کو محسوس کر رہا ہے اور پورا بدن اس کا درد محسوس کر رہا ہے۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا ایک جسم کے مانند ہے۔ کتنے؟ ایک جسم کے مانند ہے۔ جہاں کہیں کا مسلمان ہو، جہاں کہیں کا ایمان والا ہو، جہاں کہیں کا ایمان والا ہو، چاہے ہمارے اپنے ملک ہندوستان بھارت کا رہنے والا ہو، کہ سعودیہ عربیہ کا رہنے والا ہو، کہ قطر عمان کا رہنے والا ہو، کہ سیریا کا، فلسطین کا اور غزہ کا اور افغانستان کا رہنے والا ہو، جہاں کہیں کا مسلمان ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جغرافیائی اعتبار سے جو فاصلہ ہے ان فاصلوں کو ایک جملے میں ختم کیا اور فرمایا کہ ایمان والا آپس میں ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند ہے۔ ایک جسم کے مانند۔ اس کو ختم کرو، یہ آواز دیکھو بھائی، 2 منٹ میں آواز بیٹھ گئی۔ چابی دیکھو اس کی، پچھلے ہفتے سے چڑھ رہے، 2 منٹ میں آواز بیٹھ جاتی اور پھر ذہن منتشر رہتا کہ آواز نہیں آئی، پھر وہ مضمون نہیں بنتا جو مضمون مجھ کو بنانا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے میرا آپ کا کہاں فاصلہ ہے؟ دیکھو، کہاں سعودی اور کہاں لبنان اور کہاں سیریا اور کہاں عراق اور کہاں میں اور آپ ملک بھارت کے صوبے مہاراشٹر کے، مراٹھواڑے کے، ضلع بھیڑ کے، تعلقہ گیورائی میں بیٹھے ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے فاصلوں کو کیا کیا؟ ختم کیا اور فرمایا کہ ایمان والا ایک جسم کے مانند ہے۔ ایک جسم کا ایک جسم، کہ کہیں بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوں گی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہیں، قربان جاؤں آپ کی فراست پر اور آپ کی دور اندیشی پر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کہہ کر گئے، جب تو ایسے حالات بھی نہیں تھے، کہیں بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوں گی، اس تکلیف کو، اس درد کو، اس کرب کو مسلمان اپنے اندر محسوس کریں گا، اپنے اندر محسوس کریں گا۔ ایک عراقی بچی ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور وہ انتقال کر رہی ہے، وہ شہید ہو رہی ہے، تو شہید ہوتے ہوتے وہ اپنے آخری الفاظ یہ کہتے ہوئے اپنا دم توڑ رہی ہے کہ میں اب جا رہی ہوں، میں اپنے رب سے اور اپنے اللہ سے تم سب کی شکایت کروں۔ ایک عراقی بچی کہہ رہی، تم سب کی شکایت کروں گی۔ ایک لبنان کی بچی ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور وہاں پر ہنگامہ مچا ہوا ہے، ایک صحافی اور ایک نیوز اینکر اس کے پیچھے اس کا انٹرویو لینے کے لیے بھاگ رہا ہے، تو وہ بچی کہہ رہی ہے کہ میرا انٹرویو مت لو، میری طرف کیمرہ مت کرو، اس لیے کہ میں ابھی حجاب میں نہیں ہوں، میں ابھی حجاب میں نہیں ہوں۔ فلسطینی بچہ بھوک سے نڈال ہے، بھوک سے نڈال، ابھی کی صورتحال ہے، تازہ ترین صورتحال، جہاں پر اسرائیل نے کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا، لائٹ کا کوئی نظام نہیں، کوئی نظام نہیں۔ وہ فلسطینی بچہ بھوک سے تڑپ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ زندگی تو چھین لے اور مجھ سے یہ زندگی اب بس کر دے تاکہ میں جنت میں آرام سے کھانا کھا سکوں، میں جنت میں کھانا کھا سکوں۔ اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، اب بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ جہاں کہیں کا مسلمان ہو، آپس میں ایمان والا ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند۔ ہماری اپنی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے،
ہمارے اپنے کھانے ختم نہیں ہو رہے. میں تو وہ رات میں وہ غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کے حالات دیکھ رہا تھا تو میرے اپنے آنکھوں کے آنسو نہیں تھم رہے تھے. ایسے درد میں لوگ زندگی گزار رہے. ایک بچہ ہے وہ اب اس کی ماں اسٹریچر پر لیٹی ہوئی ہے, چھوٹا سا معصوم بچہ, 4 سال کا 5 سال کا بچہ, اور وہ اپنے ماں کے سرانے کھڑا ہوا ہے جس کے ایک پیر میں چپل ہے اور ایک پیر میں کوئی چپل نہیں, اور اس کی ماں کو آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا جا رہا اور وہ اپنی ماں کے پیچھے دوڑ رہا ہے. سوچو تو صحیح, ہمارا بھی تو آخر کوئی بچہ ہے, ہماری بھی تو بہنیں ہیں, ہماری بھی تو مائیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, کہ ایک باپ کا پورا گھر اجڑ گیا, اس کی بیوی شہید ہو گئی, اس کے بچے شہید ہو گئے, اس کے اہل خانہ شہید ہو گئے, اور وہ کہہ رہا الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. یہ مظالم ہو رہے, یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے, اور ہم آرام سے بھائیوں, ہم اطمینان میں, ہمیں کھانے کھائے جا رہے, ہمیں ٹھنڈا پانی پیا جا رہا ہے, ہمارے اپنے کولر ایسی چڑھ رہے, اور ہم مست مگن ہیں. کیا ہم کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مجرم نہیں کھڑے کیے جائیں گے؟ کہ ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد اور پوری زمین نہتے مسلمانوں کے اوپر ظلم بربریت ڈھائی جا رہی تھی, اور میں اور آپ عیش عشرت اور آرام کی زندگی گزار رہے تھے. ہماری تو نمازوں کا مسئلہ ہے, ہماری تو نمازوں کا مسئلہ ہے. اور محمد اسماعیل جو حماس کے سربراہ ہے, جس وقت میں قرآن کی بے حرمتی ہوئی تھی, سب سے پہلے پوری دنیا میں آواز اٹھانے والے وہی اسماعیل صاحب تھے, جنہوں نے کہا تھا کہ میں اس وقت تک جان نہیں دوں گا اور اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک 40,000 حفاظ کی جماعت میں اس دنیا کے اندر کھڑا نہ کر دوں. اور سب سے پہلے ان کے بچے نے 40 دن کے اندر قرآن کریم حفظ مکمل کیا تھا. کتنے دنوں میں؟ 40 دنوں میں ان کے بچے نے. کل ان کے گھر کے اوپر, ان کے رہائش گاہ کے اوپر ایک بم آ گرا, جس کی وجہ سے ان کے اہل خانہ کے 14 افراد شہید ہوئے, جس میں وہ معصوم بچے بھی ہیں. کتنے؟ 14 افراد ایک ساتھ. سوچو تو صحیح نا, ہمارے اپنے گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے, وہ قدرتی موت سے, فطری موت ہے, وہ کوئی حادثاتی موت نہیں ہے, کوئی ظلم والی نہیں ہے, زیادتی والی نہیں ہے. لیکن ہم اطمینان سے نہ ہم دعائیں کر رہے, نہ میں اور آپ نفلی نمازیں پڑھ رہے, نہ میں اور آپ نفلی روزے رکھ رہے, نہ نفلی صدقات خیرات کا اہتمام کر رہے, الا ماشاءاللہ کوئی کر رہا ہو تو. وہ لوگ تو ترانے پڑھ رہے, سلام یا مہدی, سلام یا مہدی. وہ تو حضرت مہدی کے انتظار میں. کس کے انتظار میں؟ حضرت مہدی کے انتظار میں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, کسی نے ایک فوٹو ڈالی, چھوٹی سی امیج ڈالی, چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں ہیں, معصوم بچے جن کو پر لگے ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہوا ہے کہ غزہ سے نکل کر ڈائریکٹ یہ بچے جنت میں جا رہے ہیں. اب معصوم بچے, اسپتالوں کے اوپر ہو رہا ہے حملہ, دواخانوں کے اوپر ہو رہا ہے. ہم سکون میں بیٹھے ہوئے, ہماری اپنی مسجدیں خالی ہے, ہمارے تو ابھی نمازوں کے لانے پڑے ہوئے, ہم انتظار کر رہے اپنی باریوں کا, انتظار کر رہے. مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک شکلی بنی ہوئی, ایک چائن بنی ہوئی, پورے اسلامی ممالک ہے, مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک. بیچ میں 2 ملک آتے ہیں, ایک بھارت ہمارا اپنا ملک, تو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کے درمیان میں ایسا نظر آتا ہے جیسے کوئی نقطہ ہو, نقطہ, ڈاٹ. کتنی آبادی ہے؟ 60 لاکھ 70 لاکھ آبادی. کتنی آبادی؟ 60 لاکھ 70 لاکھ کی آبادی.
لیکن کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ان کو جواب دینے کے لیے تیار ہے، ان کو جواب دینے کے لیے تیار ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے۔ ساری دنیا سپورٹ کر رہی اسرائیل کا، ظلم کے تعاون میں، ظلم کا ساتھ ساری دنیا سپورٹ کر رہی ہے، اور وہ ننگا ناچ کر رہا ہے۔ حالانکہ میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا کہ یہ کوئی اس کا وطن اصلی نہیں ہے، یہ قابض ہے۔ ہمارے پاس میں جیسا نہیں ہوتا، جس کو کیا کہتے ہیں اتی کرمان ہوتا ہے، ایسے ہی قابض ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین، دانشوران اور بڑے بڑے عقل کے رکھنے والے اور دنیا کے حالات پر نظر رکھنے والے اس اسرائیل ملک کو ناجائز بچہ کہتے ہیں۔ یہ ناجائز بچہ ہے یہ۔ لیکن اس ناجائز بچے کی پوری دنیا پشت پناہی کر رہی ہے، پوری دنیا۔ اسپتال کے اوپر بم پھینکا گیا، پوری دنیا کے نظروں میں آ گیا، تو امریکہ کا سپر پاور ملک کا جو بائیڈن کہتا ہے کہ یہ اسرائیل نے بم نہیں پھینکا ہے، یہ کسی اور نے پھینکا ہے۔ صفائیاں دیکھو بھائیوں، میں یہ سارے حالات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم ایک جسم ہے، لیکن ہم اس درد کو محسوس نہیں کر رہے۔ ہمارا اپنا ایمان، ہمارے اپنی ایمان کی روشنی، ہمارے اپنی جو جذبات ہیں وہ مدھم پڑ چکے، ہم نام کے ایمان والے رہ گئے، نام کے ایمان والے رہ گئے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا چیز ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ وہ حماس کے سربراہ محمد اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ دنیا کے جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ اپنے ہتھیار کا 10% حصہ ہمیں دے دیں، ہم انہیں بدلے میں بیت المقدس میں نماز ادا کرنے دیں گے۔ لیکن کئی کی بیت المقدس، کئی کا فلسطین، کئی کا کیا، ابھی ہماری اپنی مسجد کے ہی لینے دینے کے پڑ رہے، ابھی ہمارے اپنے حالات ایسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بتلائی، سفر کرنے پر جو اجر کہا ہے، جو ثواب کہا ہے، وہ نمبر 1 پر بیت اللہ کا سفر، نمبر 2 پر مدینہ پاک کا سفر، اور نمبر 3 پر فلسطین مسجد اقصی کا سفر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو 3 جگہوں کا سفر کرتا ہے وہ باعث اجر و ثواب ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں فلسطین کیا ہے، فلسطین کے مقدس سرزمین کیا ہے، مسجد اقصی کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جناتوں کے ذریعے سے مسجد تعمیر کروائی، مسجد اقصی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت میں دار الحکومت، سینٹرل گورنمنٹ، وہ مسجد اقصی فلسطین ہے، فلسطین ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، صدقہ خیرات کا خوب اہتمام کرے، اللہ توفیق دے نفلی اعتکاف کرے۔ ابھی بھی مسجدوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے۔ اور کون سے حالات مجھ کو آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ قنوت نازلہ کی طرف آئے؟ کہ مجھ کو آپ کو کوئی گن پوائنٹ کے اوپر کھڑا کرے گا کہ نہیں بھائی اب دعا کا اہتمام کر، نہیں بھائی اب صدقہ خیرات کا اہتمام کر، اب نفلی روزوں کا اہتمام کر۔ کل کے جمعرات کو پوری دنیا میں یوم روزہ کے نام سے منایا گیا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے روزہ رکھنے کا اہتمام کیا بتاؤ؟ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے کتنے لوگوں نے رکھا؟ میں اور آپ تو ڈے منانے کے عادی ہو گئے، اب تو یوم روزہ بھی منایا جا رہا ہے۔ پیر کا دن، جمعرات کا دن، خاص طور سے بھائیوں اللہ کے لیے خود بھی روزوں کا اہتمام کرے، اپنے گھر کی مستورات کو روزے رکھوانے کا اہتمام کرائے کہ ہماری اپنی بیٹیاں ہیں، ہماری اپنی بہنیں ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں، ہمارے اپنے بزرگ ہیں اور ہمارے اپنے نوجوان ہیں۔ ایسا محسوس کرے، ایسا فیل کرے کہ یہ میرے گھر کے لوگ ہیں، میرے اپنے لوگ ہیں،
یہ میرا جسم ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کو ایک جسم کہا تھا۔ اور آخری بات، آج وہ حالات میں ہے، آج ان کے لیے مسجدیں، ان کے لیے عبادت گاہیں، ان کے لیے دین کا کام، ان کے لیے دین کی تحریک تنظیمیں کتنی مشکل ہو گئی، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ آج اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ارے بولو نا، کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں نماز پڑھنے کو گئے تو اڑا دوں گا بول کے، ایسا کسی کو مسئلہ ہے؟ کسی کو کوئی دھمکی ومکی آئی ایسی؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کا کرم ہے۔ اس کے باوجود وہ لوگ، ان کے اوپر بم کی برسات ہو رہی ہے، اس میں نمازیں ادا کر رہے، اس میں نمازیں ادا کر رہے، وہ لوگ اپنی زبانوں سے اللہ کا ذکر کثرت سے کر رہے، لیکن ہم تو فارغ ہیں، ہم تو صحت مند ہیں، کوئی احوال نہیں ہے، کوئی میرے آپ کے اوپر پریشانی نہیں ہے، کوئی درد اور کرب نہیں ہے، اس کے باوجود ہماری اپنی نمازیں نہیں، اس کے باوجود ہماری اپنی دین کی محنتیں نہیں، اس کے باوجود ہم دین کے اوپر نہیں ہیں۔ آج اللہ کا کرم ہے، ہمارے اپنے ملک بھارت کے اندر خاص طور سے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے میرے آپ کے لیے سہولتیں رکھی ہوئی، لیکن میں اور آپ پیچھے ہٹ رہے۔ عجیب حال ہو گیا نا، جن کے پاس میں نہیں ہے وہ ترس رہے، جن کے پاس میں ہے وہ ناقدری کر رہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، خود اپنے آپ کو دیندار بنائے، دیندار، نمازوں کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، اور خاص طور سے دین کی محنت جو ہمارے اپنے علاقے میں اور ملک بھارت میں اور پوری دنیا میں عمومیت کے ساتھ میں دعوت و تبلیغ کے نام سے جاری اور ساری ہے۔ اور اللہ کا کرم ہے، اس محنت کی برکت سے اللہ پاک نے کتنے بڑے بڑے فتنوں کو زمین کے اندر دبایا ہوا ہے، کتنے بڑے بڑے فتنوں کو۔ اس محنت میں اپنے آپ کو لگائے،